سکینہ کی تعریف علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں السکینۃ نور یستقر فی القلب وبہ یثبت التوجہ الی الحق وصاحبہ یتخلص عن الطیش۔ سکینہ ایک نور ہے جو دل میں مستقر ہو جاتا ہے، اور اس نور کی برکت سے ہر وقت حق تعالیٰ کی طرف توجہ قائم رہتی ہے اور جمعیت قلب عطا ہوتی ہے۔ اس کیفیت کو حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاب گڑھی دامت برکاتہم نے خوب بیان فرمایا ہے۔ شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا، شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا، اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا، اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا۔ اور حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے۔ آخر نے اس نعمت کو دو شعروں میں اس طرح عرض کیا ہے کہ جو تعلق مع اللہ کی دولت کا عجیب ترجمان ہے۔ دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا، ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی، مجھ کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا۔ بذکر اللہ سے مراد فی ذکر اللہ ہی ہے، جس کا حاصل غرق فی نور ہونا ہے۔ صاحب تفسیر مظہری نے فی ذکر اللہ سے نہایت معرفت کی بات پیش فرمائی ہے کہ جو عاشقوں کے لیے قابل وجد ہے، جس کی اس حدیث سے بھی تائید ہو رہی ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا وخلفی نورا ومن امامی نورا واجعل لی نورا وفی عصبی نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی شعری نورا وفی بشری نورا وفی لسانی نورا واجعل فی نفسی نورا واعظم لی نورا واجعلنی نورا واجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم اعطنی نورا۔ اے اللہ عطا فرما میرے دل میں نور، اور میری بینائی میں نور، اور میری سنوائی میں نور، اور میری داہنی طرف نور، اور میری بائیں طرف نور، اور میرے پیچھے نور، اور میرے سامنے نور، اور عطا فرما میرے لیے خاص نور، اور میرے لیے اعصاب میں نور، اور میرے گوشت میں نور، اور میرے خون میں نور، اور میرے بالوں میں نور، اور میرے پوست میں نور، اور میری زبان میں نور، اور کر دے میری جان میں نور، اور مجھے نور عظیم عطا فرما، اور مجھے سراپا نور بنا دے، اور کر دے میرے اوپر نور اور میرے نیچے نور۔ یا اللہ مجھے نور عطا فرما۔ اسی کو حضرت عارفی رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مثنوی میں بیان کرتے ہیں نور او در یمن و یسر و تحت و فوق، نور او در یمن و یسر و تحت و فوق، برسرم برگردنم مانند توق، برسرم برگردنم مانند توق۔ حق تعالیٰ کا نور میرے داہنے بائیں نیچے اوپر ہے، اور میرے سر پر اور میری گردن میں مانند توق ہے۔ ہر چیز میں عکس رخ زیبا نظر آیا، عالم مجھے بس جلوہ ہی جلوہ نظر آیا۔ یہاں تو ایک پیغام جنوں پہنچا ہے مستوں کو، انہی سے پوچھئے دنیا کو جو دنیا سمجھتے ہیں۔ نفس مطمئنہ کو لوٹنے کا حکم الی ربک کے عنوان سے کیوں ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ لوٹ تو اپنے رب کی طرف۔ تفسیر المعانی میں ہے کہ الی ربک فرمایا، الی اللہ نہیں فرمایا، تاکہ مزید لطف لذت اور فرحت کے ساتھ لوٹنا ہو، کیونکہ اس عنوان کا حاصل یہ ہے کہ تم کسی اجنبی ذات کی طرف نہیں جا رہے ہو، بلکہ تم اپنے جسم و روح دونوں کی تربیت کرنے والے اور پالنے والے کے پاس جا رہے ہو۔ لہذا شاداں و فرحاں لوٹ آؤ، کیونکہ پالنے والے سے طبعی محبت ہوتی ہے اور اس سے طبیعت بھی خوب مانوس ہوتی ہے۔ الی ربک ای الی محل عنایتہ تعالی و موقف کرامتہ عز وجل لک، لأن للسعداء قبل الحساب كما يفهم من الأخبار موقفا في المحشر مخصوصا يكرمهم الله تعالى به۔ اے نفس مطمئنہ لوٹ اپنے رب کی طرف، یعنی حق تعالیٰ کے عنایات کے مقام کی طرف اور مقام تکریم و عزت کی طرف، کیونکہ نیک بندوں کو قبل حساب جیسا کہ احادیث سے سمجھا جاتا ہے میدان محشر میں مقام عزت و اکرام دیا جائے گا، اور جو دوسروں کو نہ ملے گا۔ راضیتاً، اور یہ نفس مطمئنہ نہایت مسرور ہوگا اللہ تعالیٰ کے غیر متناہی انعامات کو دیکھ کر، اور آسان حساب اور قبول اعمال سے جس طرح کسٹم سے چھوٹ کر آدمی اپنے اندر فرحت محسوس کرتا ہے۔ مرضیتاً، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے۔ تفسیر المعانی میں اس مقام پر یہ اشکال پیش کیا ہے کہ بندے کی رضا کو کیوں مقدم کیا گیا، تو جواب یہ ہے کہ یہ ترقی ادنا سے اعلیٰ کی طرف ہے۔ یہ آیت تحریر فرمائی ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ تعالیٰ کی رضا ہر شے سے بڑی نعمت ہے۔ احقر کے قلب میں بزرگوں کی دعاؤں کی برکت سے ایک بات اور آئی ہے، وہ یہ کہ جنت کی تمام نعمتوں سے بھی زیادہ عاشقوں کو اس بات سے زیادہ خوشی ہوگی کہ ہمارا مالک بھی ہم سے راضی اور خوش ہے، کیونکہ کریم مالک کبھی کسی درجہ ناراضگی کے باوجود اپنے کرم سے کچھ دے دیا کرتا ہے، لیکن عشاق کو یہ غم کھا جاتا ہے کہ نہ جانے ہمارا مالک خوش بھی ہے یا نہیں۔ بس اپنی رضا سے مطلع فرما کر جنت کو 100 جنت بنا دیا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل ہو جا میرے خاص بندوں میں، فی زمرت عبادی الصالحین المخلصین لی،
اس آیت میں اشارہ ہے روحانی سرور اور سعادت روحانی کی طرف، کیونکہ نیک ساتھی سے روح کو کمال انس اور فرحت عطا ہوتی ہے، اور جسمانی فرحت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جنت میں داخل ہو جا اور نعمتوں سے استفادہ کر۔ میرے مرشد شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اہل اللہ کی صحبت اور معیت جنت سے بھی بڑی نعمت ہے، کیونکہ صالحین کے ساتھ الحاق کو پہلے بیان فرمایا اور جنت کو بعد میں۔ عقلاً بھی یہ بات واضح ہے کہ مکین افضل ہوتا ہے مکان سے۔ اس موقع پر اختر کو اپنا ایک شعر فارسی کا یاد آیا: میسر چو مرا صحبت بجان عاشقاں آید، میسر چو مرا صحبت بجان عاشقاں آید، میسر چو مرا صحبت بجان عاشقاں آید، ہمی بینم کہ جنت بر زمیں از آسماں آید، ہمی بینم کہ جنت بر زمیں از آسماں آید۔ جب کسی عاشق حق اللہ والے کی صحبت مل جاتی ہے تو ایسا لطف محسوس ہوتا ہے کہ گویا جنت آسمان سے زمین پر اتر آئی ہے۔ اللہ والوں کی شان میں اختر کے دو شعر: میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا۔ میرے مرشد حضرت شاہ عبد الغنی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ جب سے خبر ملی ہے کہ جنت میں دوستوں سے ملاقات ہوگی تو جنت کا شوق اور بڑھ گیا۔ جب محبت ہوتی ہے تو ملاقات کا لطف یہ ہوتا ہے جس کو حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: پیش ماں باشی کے بخت معبود، پیش ماں باشی کے بخت معبود، جان ماں از وصل تو سجاں شود، جان ماں از وصل تو سجاں شود۔ اے دوست، آپ میرے سامنے رہیں تو میری خوش قسمتی ہوگی کہ آپ کی ملاقات سے میری جان خوشی سے 100 جان معلوم ہوتی ہے۔ کوئی جلا بھنا سوختہ جان اللہ تعالیٰ کا سچا عاشق اگر مل جاوے تو اس کی صحبت میں کیا مزہ ملتا ہے۔ عشق مولا در بیانت یافتم، عشق مولا در بیانت یافتم، جان صد مجنوں بجانت یافتم، جان صد مجنوں بجانت یافتم۔ الحمدللہ قرآن پاک میں نفس کی 5 اقسام امارہ، لوامہ، مطمئنہ، راضیہ، مرضیہ کی تفسیر حق تعالیٰ کے فضل سے مختصر انداز میں ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس مقالے کو شرف قبول عطا فرمائے، آمین۔ محمد اختر عفا اللہ عنہ، 4 محرم الحرام 1407 ہجری۔